رنگ لائیں اور پروگرام ان کو ملا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر لیا، کیونکہ ابھی کئی پروگرام میں ہم جا نہیں سکے. 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 یہ پروگرام ہمارے بہار ہی علاقے میں تھے. کسی پروگرام میں ہم نہیں جا سکے. 26 کا پروگرام بھی جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب نور الہدیٰ صاحب بیچارے اپنے علاقے کے لیے ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ میں ان کے جلسے میں بھی نہیں جا سکا. جلدی کورٹ کی تاریخیں پڑتی رہیں. لاک ڈاؤن کے بعد تاریخیں تھوڑا جلدی مل رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن. اس لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، تو پریشانی تھی اور میں نہیں جا سکا. یہ 2 دن کا ٹائم مل گیا. سیٹرڈے کو یعنی کل اور پرسوں 2 دن کورٹ بند تھی. تو میں نے مصلح الدین صاحب سے کہا کہ آپ کے یہاں لگتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال آنن فانن میں نے جلدی سے ٹکٹ نکالا، اور آج کل آپ جانتے ہی ہندوستان میں ہر کام جگاڑ سے چلتا ہے. ٹی ٹی سے سیٹنگ ویٹنگ کری، ورنہ تو آج کل کنفرم ٹکٹ ہو تبھی آپ جا سکتے ہیں. فوراً ٹکٹ لیں گے تو الاؤ ہی نہیں ہے. 1 نمبر بھی ویٹنگ رہ گیا تو ٹرین میں نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں. آج کل کرونا نے ایسا اپنا ماحول خراب کر کے رکھا ہے پورے ہندوستان کا کہ لگتا ہے کہ صرف ٹرینوں میں جو بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں انہی کو ہو سکتا ہے، اور جو بھاشڑوں میں اور جو چناؤ میں پرچار کر رہے ہیں ان کے لیے کرونا ہے ہی نہیں، شاید ان سے بھاگتا ہے. تو صرف جلسوں میں ہوتا ہے یا مرکز میں نظام الدین میں مولانا صاحب کے مرکز میں ہوتا ہے. اور جہاں نیتا لوگ پرچار کریں گے چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، وہاں کرونا نہیں ہوتا ہے. کرونا مسجدوں میں ہوتا ہے، کرونا ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کرونا ٹرینوں میں ہوتا ہے، کرونا چناؤ پرچار میں نہیں ہوتا ہے. تو ہم بھی اسی کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ بہت دیر تک آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا اور بیٹھیے، اور اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. ایک موضوع میں اٹھا رہا ہوں آج، اس معاشرے کی اصلاح پر اس کی بہت ضرورت ہے. ہر چیز میں ہم فضول خرچی دیکھ رہے ہیں. فضول خرچی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ شادیوں میں ہم 200-300 آدمیوں کی بارات لے جائیں، طرح کے پکوان پکائیں، باراتوں میں پیسہ خرچ کریں، پٹاخوں میں پیسہ خرچ کریں. صرف فضول خرچی یہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے جلسے میں 1 یا 2 مائک سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی آپ 10 مائک لگاتے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے. آپ نے اگر 10 مولانا کو اسٹیج پہ بلایا ہے اور دعوت دی ہے، اور اس کے لیے 2، 3 یا 10 میٹر کا اگر ایک اسٹیج سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی ہم 50 میٹر کا اسٹیج اگر بنا کر تیار کر رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے. گھر میں پانی کا گلاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم باہر سے دوسرے پلاسٹک کے گلاس خرید کے لائیں اور ایک بار اس میں پانی پی کر اس کو پھینک دیا جائے تو یہ بھی فضول خرچی ہے. آپ کے گھر میں اگر آدھا کلو گوشت میں آپ کا اور آپ کا پورا گھر کھا سکتا ہے، اور پھر بھی آپ 4 اور 5 کلو گوشت کا اہتمام کریں اور جتنا کھا سکتے کھائیں اور بقیہ پھینک دیں، تو یہ بھی فضول خرچی ہے. فضول خرچی کا دائرہ صرف شادیوں تک محدود نہیں ہے، بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو تک محدود نہیں ہے.
فضول خرچی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، جب آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے. آپ کے پاس 100 ہی روپے ہیں اور کوئی غریب آپ سے اگر امداد مانگنے لگا اور آپ اس کی مجبوری دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پریشان ہے، اور آپ نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے پورا کا پورا، اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے. دینی کام میں دے رہے ہیں آپ، کسی غریب کو دے رہے ہیں آپ، ایک مجبور آدمی کی مجبوری میں کام آ رہے ہیں آپ، لیکن آپ خود ننگے ہو رہے ہیں، آپ خود دوسروں سے بھیک مانگنے کی کگار پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو وہ دوسرے کو دے رہے ہیں. شریعت اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے. ابھی ہم بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اور حدیثوں کی کتابوں کے ابھی حوالے دیتے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے، ہم دیکھیں. آئیے پہلے قرآن کی 2-3 آیتیں ہم سن لیتے ہیں جو فضول خرچی کے سلسلے میں، اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر واقعات کی طرف ہم آتے ہیں. تاریخی تقریریں، اتہاسی تقریریں آپ سن چکے ہیں، اب کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی بھی سن لیجیے. پہلی آیت وہ ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. اس آیت کے ایک ایک لفظ کو پہلے غور سے سنیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قرآن کریم کی آیت. اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی سنتان، جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو، اچھی زینت اختیار کر لیا کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تم اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. وَاشْرَبُوا، اور خوب پیو، جو مشروب حلال ہیں تمہارے لیے، جو پینے کی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے وہ خوب پیو، جو چیزیں تمہارے لیے کھانے کی حلال کی گئی ہیں تم اس میں سے خوب کھاؤ. بس ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، بے جا خرچ نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا. حلال چیزیں کھانے کی اجازت ہے، حلال چیزیں پینے کی اجازت ہے. تمہاری سیٹنگ ابھی تک بن نہیں پا رہی بھائی. یہ تو صبر والے لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں، ورنہ اتنے اتنے اونچے تم نے موبائل لگا رکھے ہیں، جیسے لگ رہا قطب مینار یہی ہے. پہلے کہہ رہا اللہ کھاؤ، اور پھر یہ کہہ رہا ہے پیو، یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں نہیں روک رہا ہے، لیکن ادھر بھی ایک احتیاط کیا کہا گیا، وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے اور پینے کی چیز میں بھی فضول خرچی مت کرنا، بے جا اسراف مت کرنا، زیادہ حد سے تجاوز مت کرنا. اور آگے ایک اصول بتا دیا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. گوشت کھانے سے نہیں روکا ہے، کھاؤ، لیکن اگر آدھا کلو میں کام چل رہا ہے تو 1 کلو کھا رہے ہو یا 1 کلو لا رہے ہو اور آدھا بیکار ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی میں شامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1 گلاس دودھ ہم پی سکیں گے، 2 گلاس پی لیں گے تو میرا لیور، میرا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ہمیں موشن ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ دوسرے کا ہے، دوسرے کے یہاں کھانے کو مل رہا، پینے کو مل رہا، تو 1 گلاس پی لیا اور ہاتھ لائیے، وہ بھی پی گئے.
جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک گلاس ہی پی سکتے ہیں، دوسرا گلاس ہمیں نقصان کر سکتا ہے، آپ پی رہے ہیں، یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ اور اس کی دلیلیں ابھی میں دوں گا، ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے مولانا صاحب، اس میں بھی فضول خرچی ہے۔ ہاں، صحابہ کرام ایسے ایسے آپ کو ملیں گے پورا کا پورا مال خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دین کے کام میں وہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو دین کے کام میں بھی سارا کا سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کریے اور پھر دیکھیے، جب دین کے کام میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے گا، شادی میں، بیاہ میں، بیڑی سگریٹ میں، پان تمباکو میں، شراب نوشی میں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ باراتیوں کے لے جانے اور لانے اور لے جانے میں، اور باراتیوں کو کھانا کھلانے میں، ایک سے زیادہ کھانا پکوان 20 آئٹم بنانے میں ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں جب دینی کام میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک لمٹ متعین کی، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ یا بنی آدم، پہلی چیز، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی سنتان، جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار، دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بدعتوں میں ملوث ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عرب کی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں۔ ان کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا۔ کما والدت امہا، جیسا کہ ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ عورتوں کو کپڑے پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی عرب کے اندر۔ جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانہ کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے طواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر، اور اس بری رسم کو روکتا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو نہ کوئی مرد ننگا طواف کرے گا، نہ کوئی عورت ننگی جائے گی۔ سب کو حکم ہے، اے آدم کی اولاد، اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑا پہن لیا کرو، مکمل لباس پہن لیا کرو، لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو۔ اور سنو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے۔ پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچے ہیں۔ آئیے ایک دوسری چیز، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں، حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ
حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کی اس دوسری آیت پر ذرا نظر ڈالیے. اللہ نے یہاں پر بھی دو تین چیزیں بتائیں. وَآتِ ذَا الْقَرْبَ، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو. وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو. قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو. والمسکین، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو. جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے ہیں اور تمہارے درمیان آ گئے ہیں، تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو. کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو، جو غریب ہیں ان کا حق ادا کرو. والمسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے. یہ مسکین کہلاتا ہے. ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت، اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے. نہ مانگنے پر ان کو بھی ڈھونڈو، تلاش کرو. اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو. وابن السبیل، اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو، ان کا بھی حق ادا کرو. لیکن جب ان کو خرچ کرو، جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو، جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا. ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اصول یاد رکھنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو، فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان لِرَبِّهِ کفورا، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر.
لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آئے میرے بندو جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفو، بے جا خرچ نہیں کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، اسراف مت کرنا، ولم یقترو، اور بخیلی بھی مت کرنا، ہاتھ روکنا بھی نہیں. اب بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے، یہ 100 روپے کی دوا، نہیں جائیں، اس سے نہیں لیں، ہومیوپیتھک والے سے لے لیں، 10 روپے میں کام چل جائے. عید و بقرعید کا موقع ہے، بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے، تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائیے، آپ جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی، لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلانے چاہیے. آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور ہم پہن رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. لم یسرفو، حد سے زیادہ بھی مت بڑھنا، ولم یقترو، اور بالکل تنگی بھی مت کر دینا. حیثیت 500 روپے کی ہے تو لاؤ 50 روپے والا کپڑا پہن لو. حیثیت ہے آپ کو 140 60 70 80 روپے کلو گوشت کھانے کی، نہیں صاحب، برڈ فلو میں مرغا چل رہا ہے، 50 روپے ہم یہی لے لیتے ہیں. اس سے بھی روکا، نہ حد سے آگے بڑھنا، ولم یقترو، نہ بالکل تنگی کرنا، نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا، نہ مٹھی بند کر لینا، نہ بالکل کھول دینا، نہ بالکل بند کرنا. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں رہنا، بیچ میں رہنا. یہ قرآن کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب میں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ واقعہ ہم مولویوں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی مجرم ہیں اس واقعے کی روشنی میں. اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا. آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے. تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا، کوئی آ رہا ہے. آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا. چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں. رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے. جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے۔ جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ الیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے۔ چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔ یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں۔ ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں، اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں، ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان اور وہ بھی ہمارے گھر میں، آئیے تشریف لائیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ۔ اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا؟ ویسے آج کل تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، آئے گا تو فون کر کے آئے گا، موبائل آپ کو
اطلاع کر کے ہی آئے گا، اچانک نہیں. وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکن نہیں آ رہی میزبان کے. ابو الہیثم اتنے اچھے مہمان، اتنی رات میں وہ بھی ہمارے گھر، اندر آئیے. بخاری کے اندر یہ واقعہ، دروازہ کھولا، اندر آئیے. بتائیے، اندر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیجیے. کیا بات ہوئی، کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ بتائیے. ہم بستر لگاتے ہیں، آپ آرام کریے، سوئیے. کہ نہیں. آیا ابو الہیثم تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو. رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور ابو بکر کو بھی، اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی. ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں، اور یہ امید سے آئے کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو. ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا. ابو الہیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکیں. بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں. ابو الہیثم اندر جاتے ہیں، کچھ کچی اور پکی اور بیج کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. مٹی کے ایک پیالے میں وہ اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں. اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بکری کا بچہ جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری بھی تھی، اس کا بچہ 1 سال کا، اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا. ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے. ابو الہیثم نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی. ابو الہیثم اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا. اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو الہیثم، اے میرے شوہر، دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے. میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوٹ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے. سامنے کھانا آتا ہے، دیسی مرغا مانگ کے کھانے والوں، میزبان پر مصیبتیں بننے والوں، فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، چاہے وہ آپ ہوں یا ہم جیسے مولوی، اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے. اطلاع اور دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، آج تمہارے یہاں سے گزریں گے، کھا کے جائیں گے. مانگ کے بھی مہمانی ہوتی ہے، کہیں تمہارے باپ کا وہ نوکر ہے جو تمہارا حکم مانے گا، اس کی نہ مجبوری دیکھو، نہ کچھ دیکھو، نہ پریشانی دیکھو. یہاں بکرا موجود، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کھانا بن کے سامنے آ گیا. جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئیں، بھنا ہوا گوشت سامنے آیا، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. ابو الہیثم جب روٹیاں رکھنے آئے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے نبی، آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے،
جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے۔ آئے ابو الہیثم، اللہ کی قسم، واللہ واللہ، اے ابو الہیثم واللہ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نعمتیں تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا پھر تم نے مزید اپنا بکرا ذبح کیوں کر دیا، اور جو کام آدھا اور 1 کلو گوشت میں ہو سکتا تھا اس کے لیے تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا۔ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف 100 باراتیوں کی جگہ 500 لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، شادیوں میں پٹاخے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے۔ طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے، یہی فضول خرچی نہیں ہے۔ بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر، صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے۔ فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی یہ کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی۔ اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسے لگ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا کسی کو اچھا سے اچھا کھلانا بھی برا ہے؟ نہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں 2 مہمان ہے، مزید آدھا کلو گوشت میں کام چل جائے گا، تو پھر آپ آدھا کلو بکرا لائیں، آدھا کلو مچھلی لائیں، آدھا کلو پنیر لائیں، آدھا کلو دیسی لائیں، آدھا کلو، آپ اپنی بڑائی دکھا، دیکھو میں نے اتنے آئٹم آپ کے لیے بنا کے رکھ دیے۔ یہ فضول خرچی ہے جو جائز نہیں ہے، جو اس پر سوال ہو، حساب و کتاب ہو۔ اچھے کام پر بھی زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ اب تو مدرسے والے سوچ رہے ہوں گے تو مولانا کہہ رہا زیادہ خرچ کرنا، تو مدرسے میں جو 100 دے رہے ہوں گے وہ بھی نہیں دیں گے بیچارے، وہ کہیں گے ہم کیوں زیادہ خرچ کریں گے۔ میں نے سب کا سب منع کیا ہے۔ آپ کے پاس سے پوری دولت ہی 100 روپے ہے تو آپ ساری کی ساری 100 روپے نہیں دے سکتے ہیں۔ ابھی وہ بھی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے، بتائیں گے۔ جب بتا رہے ہیں تو مکمل ہی بتا کر چھوڑیں گے، آپ کو بیچ میں پیاسا نہیں چھوڑیں گے۔ اب 100 روپے آپ کے پاس ہے، 100 ہی مدرسے کو دے دی، آپ کی پوری پونجی 100۔ اب کیا کرو گے؟ شام کو کھانا کہاں سے آئے گا بیوی بچوں کے لیے؟ اللہ دے گا۔ پھر تو وہی حساب ہو گیا صوفیوں کی طرح، اللہ دے گا۔ بیٹھ گئے ایک جگہ پر، اللہ اللہ، شام کو کھانا کہاں سے؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ۔ ایسی لوگوں کو تو میں نے کہا تھا حرام خور ہیں یہ لوگ۔ یہ جہاں ملے آپ کو ان کو الٹی چھری سے کاٹو، 1000 جوتے مارو اور ایک گنو۔ یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے، بوجھ۔ ایسی لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا تھا ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہے جو سب سے مبارک دن، عید و بقرعید سے بھی زیادہ جس دن کی اہمیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے دن کو بھی عبادت کا دن نہیں بتایا ہے۔ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز مکمل ہو گئی تو آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے، جاؤ۔ کہاں؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ یعنی لوگوں کے حرام ٹکڑوں پہ مت پلو، ان کے اوپر بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ۔
اللہ کا حق ادا ہو گیا، اب مسجد میں مت بیٹھو، اب بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلو اور محنت کرو، مزدوری کرو۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ سجدے پہ سجدے ٹھونکتا جا رہا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح رٹ رہا ہے، مالائیں جپ رہا ہے، ادھر دوسرے لوگ پیدا ہو گئے رام 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 رام، ادھر ہرے رام کر رہے ہیں، ادھر اللہ 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 کر رہے ہیں۔ بہت سے ملیں گے آپ کو، ٹرینوں میں بھی مل جائیں گے ہرے رنگ کی چادر لے کر بھیک مانگتے ہوئے صوفی لوگ، اور کہیں گے کیا فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں پہ چادر چڑھا، یہ کرے وہ ان کو دے دو، اور شکلیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہیں، ان کی شکلیں ان بھیک مانگنے والوں کی، صوفی، اگر ان کا چہرہ اگر دیکھ لو تو قسم خدا کی کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، منہ میں منہ میں تمباکو بھری، اجمیر والے بابا، ایسے ان کے منہ سے جملے تک نہیں نکل پاتے صحیح سے، چہرے پہ ایسی، آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے ان کے چہرے دیکھ کر۔ ابو الہیثم انصاری کے اس واقعے کو سامنے رکھیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی، ایک روٹی اٹھائی۔ اب سنو، دیسی مرغا یا مٹن سامنے آ جائے تو بھوک دگنی، اپنے گھر پہ جتنا کھاتے ہو اس سے ڈبل کھانے والوں سنو، اس پوزیشن میں اللہ کے نبی نے صرف ایک روٹی اٹھائی، روٹی کا سائز اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے، بخاری کی حدیث میں صرف خبز کا لفظ آیا ہے، خبز النکرہ، ایک روٹی اٹھائی۔ روٹیاں چھوٹی بھی بنتی ہیں اور بڑی بھی بنتی ہیں، آپ لوگوں کے علاقے میں چھوٹی روٹی بنتی ہے، ہمارے ویسٹ یو پی کی طرف آ جاؤ، مغربی یو پی میں تو بڑے سائز کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، ہمیں سائز نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی روٹی تھی، ہمیں نہیں معلوم، نہ حدیث کی کتابوں میں اس روٹی کا سائز ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نقدے کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک روٹی اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور کہا، اے ابو الہیثم، اس ایک روٹی کو جس پہ میں نے 2 بوٹیاں رکھی ہیں یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ابو الہیثم، اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اشارے سے بلاتی ہے، اے ابو الہیثم اندر آؤ۔ انہوں نے ایک برتن تیار کر دیا اور اس برتن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برتن میں رکھ دی، دوسرے برتن میں ایک ٹفن تیار کر دیا اور کہا، ایک روٹی اور 2 بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا؟ لے کے جانا ہی ہے تو کچھ زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو 1-2 لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے۔ ابو الہیثم جب وہ برتن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا، ادھر آؤ، میں نے تو 1 روٹی اور 2 بوٹی دی تھی، پورے برتن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ کھول کے دیکھا تو اس میں سالن بھرا تھا، روٹیاں ایک نہیں کئی روٹیاں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو الہیثم، تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے، میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو۔ اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی۔ کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ نہیں، اے ابو الہیثم یہ غلطی مت کرو، جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ۔ پھر آپ نے وہ سارا کا سارا کھانا واپس لے لیا۔ اے ابو الہیثم، اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے، میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں، یہ روٹیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو۔
جب تم نے پورا بکرا ہی ذبح کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ، اور میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اب کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں، لیکن کل آپ جہاں جائیں گے، آج ہی جن کے مہمانی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر کے جائیں گے، بھوکے پیٹ نہیں جائیں گے، معلوم ہو۔ وہ بھی بھوکا پیٹ نہیں جانے دے گا بیچارہ، کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے، ادھر آپ بھی تو جاؤ گے، ادھر وہ بھی تو، پھر ادھر آپ بھی جاؤ گے۔ ہوتا ہے، کھانے پینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھلانے اور پلانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں۔ مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے، چاہے وہ جائز کام ہو یا ناجائز کام۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے۔ کعب ابن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تب ان سے کے لیے راستہ کھولا جائے گا۔ ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے، یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے کعب ابن مالک سے، لیکن کعب ابن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے، تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو، لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو۔ 8-10 دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا، اے کعب ابن مالک تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے، آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مصیبتیں دیکھیے، مصیبت صرف ایک نافرمانی۔ ایک جنگ میں جانا تھا، سارے صحابہ چلے گئی، یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، تندرست ہے، ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے، یہ لوگ جا رہے جانے تو ہم تو دیر میں نکلیں گے، صبح پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی، غلبہ آ گیا آنکھوں میں، نیند چڑھ گئی۔ صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے، 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں، ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں، ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں۔ سستی اور چڑھی، کام کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے، اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کلاس لی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی، تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا، لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، میں ہی سلام کرتا تھا۔ میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ ہمیں اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے، کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔
اس حال میں کئی دن گزر گئے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں کافی بزرگ ہو چکا تھا. یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے. آئے کعب ابن مالک, 1 مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے, آئے کعب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں. یہ حکم نافذ ہو رہا, آپ کو ایک اور سزا دی جا رہی ہے, آپ کو آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے. کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی, بیوی سے مل نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, طلاق نہیں, طلاق دینے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا ہے. آپ ان سے دور رہیں گے, ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے, یعنی اپنی بیوی سے مجامعت صحبت نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی ایک جگہ تو جنگ میں جا نہیں سکا, یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا, کہیں میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لوں, اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ, نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. اپنی بیوی کو وہ اپنے سسرال اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں. اس حال میں 50 دن گزر جاتے ہیں. کعب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, بازار جا نہیں رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے, ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے. کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کر لوں, مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے, یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا, ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے, سب کچھ گوارا کرتے گئے. جب 50 دن مکمل گزر گئے, فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور کعب ابن مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے کعب ابن مالک, اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں اور فضا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں. ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور فضا کا معائنہ کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں سورج نکلنے کے قریب ہے اور کوئی آدمی, کوئی صحابی رسول نبی کی مسجد نبی سے نکل کر میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کعب ابن مالک کہاں ہے, کعب کہاں ہے, کعب کہاں ہے؟ میرے اوپر سے آواز دی کیا ہوا, میں یہاں ہوں. آئے کعب ابن مالک, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے, تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعب سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں, مسجد میں آ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک آتے, جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سننا. کعب ابن مالک آتے, اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں, نیچے زمین پر اترتے ہیں, کہتے میں تیزی سے مسجد نبوی کی طرف بھاگا. یہ خوشخبری میں جناب محمد رسول اللہ سے سنوں. جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں صحابہ کرام میرا سواگت کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے راستہ دے دیا, سب میری طرف دوڑ پڑے. اے کعب ابن مالک مبارک ہو, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں, مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے. جیسے ہی ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے کعب, یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو, آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو, لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو. کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا, اس کو چوما, نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا, گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول, آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ لوٹا دی, آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا, اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے
کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں، میرے پاس جتنے گھر ہیں، میرے پاس جتنی زمین ہے، میرے پاس جتنے باغات ہیں، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، وہ ساری کی ساری زمین، ساری پراپرٹی، سارے باغات، سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے کعب ابن مالک کا ہاتھ پکڑا، آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو، اپنے سارا مال، ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، جتنا دینا چاہو اتنا دے دو، ایک حصہ دے دو، دو حصہ دے دو، لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو، خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کعب ابن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک دیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے ہو، فضول خرچی اللہ کی راہ میں بھی جائز نہیں ہے۔ آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تحاشا مال و دولت کو لٹانے والوں، بے ہزاروں سینکڑوں ٹن کھانا بنا کر برباد کرنے والوں، 10 اور 15 لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے، 500 آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چوروں ڈاکوؤں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والوں، سنو، جب اللہ کی راہ میں سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ سوچا ہے ہم نے؟ اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ کعب ابن مالک کتنا اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، دیکھیے وہ کہہ رہے میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے نہیں، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی ہے، تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے، کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے رہا ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا۔ طلاق ہو گئی، عدت 3 مہینے گزر گئی، لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی
وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی روزی روٹی، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لتے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کے اوپر عائد ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے، سماج کے حساب سے چلنا ہے۔ اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے، اس کو چکن اور مٹن نہیں، بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہیں تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے، وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہناؤ گے، اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ او لوگوں، لڑکا میرا ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے، آج ہم نے طلاق دے دی ہے، وہ بچہ میرے پاس آنا ہے، اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا، لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں، مرغ مسلم کھلائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے، تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا، دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا۔ تو حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے ہو۔ میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں، تاریخی تقریر، اتہاسک تقریریں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی طرح قرآن کی آیتیں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں ہے، صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی آپ رکیے، ابھی دیکھتے جائیے۔ کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا، وہاں روک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا، ادھر بھی فضول خرچی سے روکا۔ آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ اے اے اس واقعے سے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد نے حضرت محمد الرسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، جملے دیکھیے، اے اللہ کے رسول میری بات کو ذرا غور سے سننا، اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں، نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا۔ خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سعد تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے، تو امیدیں دنیا لگاتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا، اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی۔ اے سعد تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ ہاں اے اللہ کے نبی موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے۔ اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے، بس صرف میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں، وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے، وہ بھی شوہر والی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ اپنے سسرال جا چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے۔ اے اللہ کے رسول میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے، ایک اور مکان ہے،
میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی، زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، فی سبیل اللہ لٹا دوں، سب صدقہ کر دوں۔ اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرنا، ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر لوں، کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے۔ تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ادھر دیکھو، یہ بات غور سے سنو، میں اپنی زمین و جائیداد ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصے، 2 حصے میں خرچ کر دیتا ہوں، 2 حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں، اور 1 حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا، میری بیٹی میں اور میرے رشتہ داروں میں بٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی، اپنی زمین و جائیداد کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اگر 2/3 2/3 بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا کر دیتا ہوں، آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اے سعد تم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اور اپنے مال و دولت سب کے 3 حصے کر کے 2 حصے، ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لوں، 1 حصہ میں خرچ کر دوں، 2 حصے میں اپنے پاس رکھ لوں، 1 حصہ میں خرچ کر دوں، یعنی 1/3 3 حصے کر کے، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2 خرچ کر دوں 1 روک لوں، اب کہہ رہے ہیں 3 حصے میں سے 2 خرچ کر دوں اور 1 خرچ کر دوں اور 2 روک لوں، 1 خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اے سعد ابن ابی وقاص، ہاں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، 1/3 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، اس کی وصیت جس کو چاہو کر سکتے ہو، جس کو دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن 2 حصے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ تقسیم ہوں گے، 1/3 حصہ تم خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات دینا چاہو تو دے سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی میری مانو تو یہ بھی زیادہ ہے، لیکن 1/3 کا تمہیں اختیار ہے، 1/3 کا تمہیں اختیار ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ بخاری شریف کا یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے جو کہا، وہ بھی ان کی بیماری کے حال میں جو کہا، یہ حکم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کر کے خود سڑکوں پہ آ جائیں اور بھکاری بن جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب دینی کاموں میں حد سے زیادہ مال خرچ کر کے لٹانا جائز نہیں ہے، تو شادی اور بیاہ میں، آتش بازیوں میں، بیڑی اور سگریٹ میں، پان تمباکو میں اور شراب نوشی میں
فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہماری تقریر کا آج موضوع دوسرا ہے. ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے گی؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے. کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ. ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے. عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے. جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو، غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ. آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا. لیجئے 2 مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے. 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا. 4 مد کا 1 سا. 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے تین سیر یعنی 2.5 کلو. 2.5 کلو. 4 مد کا 1 سا یعنی 2.5 کلو کا 1 سا. اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد یعنی 2.5 کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے. اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ، پانی میں فضول خرچی مت کرو. اب آپ اندازہ لگائیے، جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے وہ بھی نماز کے لیے، تو ہمیں بیڑی، سگریٹ، شراب اور پان تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15، 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے، قورمے، مچھلی، فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب؟ جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. شادی اوفو کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے. ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں. وہ عورت وہی بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں گے. وہی ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے. اوئے ہوئے ذرا دیکھیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے ساتھ کر دیجئے. تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا. بخاری کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ ضروری ہے مہر. جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج اور سوسائٹی میں، نکاح کے وقت ایک قاضی کو نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہو. پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے اس لڑکی کے پاس کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے، کیا تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتی، کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو؟
لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پر اور جتنا پر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے. لڑکی لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے صحیح نہیں, اپنی حیثیت کے مطابق دے. ارے ولیمے میں جب 5 لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو 50,000 کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو بھائی؟ موٹر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی؟ اور مہر دینے میں تو اتنا مہر, شریعت میں کا مہر رکھو 66 روپے 40 پیسے. مہر فاطمہ رکھ دو. یہاں مہر فاطمہ یاد آ جاتا ہے, جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے. مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے, اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر مہر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا. ایک تکیہ ہو, چٹائی ہو کھجور کے پتوں کی, اور تکیے میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں, اور مٹی کے 7 برتن ہوں, ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں, یہ یاد نہیں آتا ہے. وہاں موٹر سائیکل یاد آتی ہے, وہاں موٹر سائیکل. اب کتنا برا تو بول چکا ہوں, اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے, اتنی بے شرمی ہے. ارے ہم انٹرنیشنل بھکاری تک بول چکے ہیں. موٹر سائیکل مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں. لنگڑا لولا آدمی جو دروازے پہ آ کے بھیک مانگتا, اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے دینے میں, چلو بیچارہ کام کرنے کے لائق نہیں. یہ دکان پہ بیٹھتا ہے, کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے. میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے, دکان پہ آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ. اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو 10 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے. اور بولو جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے, یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہماری نظر میں 10-20 روپے والا بھکاری اتنا بڑا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پہ موٹر سائیکل مانگتا ہے. یہ اس سے بڑا بھکاری ہے. تم بھکاری مانو یا نہ مانو, مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھکاری کا. مانگو موٹر سائیکل. اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی, اس نے موٹر سائیکل مانگی تھی, تو میں اس کے منہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھکاری. اور جب کسی کی موٹر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی. تو میں کہہ دوں گا نہیں مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے. کیوں؟ ارے تو خود بھکاری ہے, تو مجھے کیا بٹھائے گا؟ تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تیری سائیکل پہ چلا جانا گوارا کر لوں گا, لیکن بھیک میں دی ہوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا گوارا نہیں کروں. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بھیک میں ملی ہے, جہیز میں نہیں بول رہا ہوں میں, بھیک میں. جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, ہماری نظر میں بھیک ہے وہ. چاہے وہ مولوی مانگے, چاہے جرجیس مانگے, چاہے آپ مانگے, چاہے جو بھی مانگے. مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو, ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیٹی کیوں نہیں بن پاتی آپ کی؟ مسجد کی کمیٹی بن جاتی, مدرسے کی کمیٹی بن جاتی. ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے, پنچایت بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے, گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے. فلاں اچھا لڑکی کو لے کے بھاگا, اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں. پنچایت فیصلہ کر رہی ہے, 2 آدمی 5 آدمی ادھر سے بیٹھ گئے, 5 آدمی ادھر. اب پنچایت فیصلہ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ 4-5 لاکھ روپے دے دو. یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے؟ چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر. آئے پنچایت میں یہ فیصلے کرنے والوں, تمہارے یہاں جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے. تمہارے سماج اور سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے, ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے, پنچایت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ اس شرابی کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رہتا ہے, کیوں پنپ رہا ہے؟ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچایت بٹھا لیتے ہو, اور جو چیز میں تمہاری یہ اولاد خود ملوث ہے اس کی پنچایت نہیں, یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچایت کرو گے, اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچایت نہیں کرو گے. یہ شریعت ہے, کوئی کرانہ مرچینٹ کی
दुकान नहीं, परचूनी की दुकान नहीं, जो पसंद आए वो ले लो और जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। शरीयत है, अगर लड़का लड़की लेके भागता है, उसकी पंचायतें जुड़ती हैं, तो शराबी लड़कों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। न कोई उसको लड़की दे, न उसकी लड़की ले, ये पंचायतों में ये तय होना चाहिए, उसका सोशल बाइकाट होना चाहिए उसका। हमारे समाज में, मुआशरे में लोग नमाज नहीं पढ़ते और अजान हो रही है, और बेनमाजी हमारी आंखों के सामने टहलते। पंचायत और गांव के सरपंच कहां चले जाते हैं, उनके खिलाफ मीटिंगें क्यों नहीं होती हैं? जबकि बेनमाजी के बारे में शरीयत कहती है कि बेनमाजी अगर शादीशुदा है, अगर वो नमाज शादी से पहले पढ़ता था और शादी के बाद अगर उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। शरीयत कहती है कि यह निकाह बातिल हो जाता है। वो तलाक दे या ना दे, औरत किसी नमाजी औरत के आदमी के साथ निकाह कर सकती है। जहां शरीयत ये हुक्म देती है, उसके लिए कोई पंचायतें आप नहीं बिठाते हो। लड़का लड़की लेके भाग जाए तो पंचायतें बैठ रही है, शराबियों के खिलाफ कोई पंचायत नहीं बैठ रही है। कहां चला गया हमारा समाज, कहां चली गई हमारी सोसाइटी? अपने अकल के नाखून लो और सोचो। वो औरत कहती है, फिर मैं बहक गया, कहती है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? महर बताओ देने के लिए क्या है, क्या दोगे महर? कुछ है? कहने लगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा एक बार अपने घर चले जाओ और देख कर आओ। बुखारी शरीफ का वाकया, किताबुन निकाह। एक बार घर जाओ, अगर कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो गया और वापस आया, कहता अल्लाह के रसूल मैं घर गया, घर में लोगों से पूछा, अपने घर वालों से पूछा, घर में कुछ नहीं है, ऐसी चीज हमें नहीं मिली कि मैं इसको मेहर दे सकूं। मेहर देने के लिए भी नहीं है, घर में कुछ है नहीं, और शादी का सपना हम तसव्वुर करें हमारे यहाँ हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो एक बार और घर चले जाओ। का फिर का अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लेके आओ, जाओ उसी को मेहर बना देंगे। अरे कुछ तो दो अपनी होने वाली बीवी को। वो गया, फिर वापस आया और कहता अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। कहा कुछ भी नहीं है? कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ इस लुंगी के जो मैं पहने हुए हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। रात में कभी कभी जब सर्दी लगती है तो मेरे पास एक्स्ट्रा चादर भी नहीं है, इसी लुंगी को खोलता हूं और अपने ऊपर डाल लेता हूं, ये चादर का भी काम करती है। और जब घर से बाहर निकलता हूं तो ये लुंगी लपेट के बाहर आ जाता हूं। आप अगर कहें तो आधी लुंगी इसी में से मैं इसको दे सकता हूं। तसव्वुर करो इस निकाह पर, कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत कैसे रास्ते निकाल रहे हैं। समाज में बैठने वाले पंचायतियों, तुम रास्ते नहीं निकाल पाते हो। अल्लाह के रसूल ने कहा जब यही एक लुंगी है तेरे पास और कोई चादर भी नहीं है, तो वो भी तू पूरी लुंगी इसको दे नहीं सकता, आधी दे रहा है, तो आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी इसकी भी किसी काम की नहीं। ये लेके क्या करेगी जब इसको भी कोई फायदा नहीं, ना ये पहन सकती ना तू पहन सकता है, तो लेके क्या करेंगे? इसको अपने पास रख। थोड़ी देर बैठे, अल्लाह के रसूल भी थोड़ी, हदीस का नक्शा देखो, बुखारी के अल्फाज पर गौर करो। अल्लाह के रसूल भी बैठ गए, वो सहाबी भी थोड़ी देर बैठे रहे। जब उन्होंने देख लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है मेहर, तो ये सोच कर उठ गए कि अब मेरा निकाह नहीं हो सकता है, तो चलने लगे। किसी से कुछ नहीं कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उठ के चलने लगे। अल्लाह के नबी ने उनको जाते हुए देखा, घर के दरवाजे से निकलते हुए देखा, तो कहा इधर आओ। वो पलटे, क्या बात है, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ, कुछ कमाऊंगा, घर में और भी लोग हैं उनके लिए मेहनत मजदूरी करूंगा, जब मेरे पास कुछ नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता है। आपने कहा बैठो मेरे पास। अल्लाह के रसूल ने कहा चाहिए बताओ तुम्हें कुछ कुरान याद है? कुरान कुछ याद है तुम्हें?
اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت. اس نے 4-5 سورتوں کے نام گنائے. اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کرا, یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے پھر ایک سوال کیا, کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے, حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں. فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو, اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو, اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا. فرمایا اے عورت تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا. کیا تو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا, خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ, جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ. میرے بھائیوں نہ بارات کا پتہ چلا, نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا, نہ ہلدی ملی گئی, نہ ابٹنا ملا گیا, نہ آتش بازی چھوٹی, نہ لڑکی والوں کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے. اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے. اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں, اس لیے قاضی ولی بن گیا. آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی. اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے. سن لو, سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر پہ پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے. اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے. سماج کے لوگوں نظریں ڈالو, تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. سماج والوں جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو, مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو, اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو, ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے. یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادیاں. آج ہماری نوجوان نسل ہائے 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 فضول خرچی میں جب بڑھی تو اتنی بڑی, میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ آج 27 فروری ہے, جب 1 جنوری تھی, 1 جنوری 2 مہینے پہلے پروگرام نہیں چل رہے تھے, کہیں لاک ڈاؤن کا اثر تھا اور میں اپنے شہر میں ہی تھا, اپنے اٹاوا میں. 31 دسمبر کو میں کچھ دیر رات تک پڑھتا رہا اور کچھ چیزیں لوگوں نے ہمارے ایک گروپ کے اندر کچھ بھیجی تھی تو میں اس کو پڑھ رہا تھا موبائل پر. کیا ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی نظر ڈالی. آپ یقین مانیے جن لوگوں کے سروں پر NRC اور CAA کی تلوار لٹک رہی ہو, یہ مسلمان اور اس کی نوجوان نسل, غور کیجیے آپ. 31 دسمبر کے رات کے 11:55 کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں. میں آپ کو UP کا منظر بتلا رہا ہوں, اپنے علاقے کا. اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 میں مجھے پتا چل گیا, میں اپنے گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیت صاحب جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے. جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں, انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے, ڈانس.
میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا. اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے. کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہوں، جس مسجد میں جب میں اٹھاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے. جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. شاہی مسجد ہے، 600 سال پرانی مسجد، کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی. اس محلے کا میں رہنے والا، اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد. اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. جرجیس 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے. یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے، نوجوان نسل نے، جن کے تم امام ہو، جن کے تم قائد ہو، جس بستی میں تم رہ رہے ہو. شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک انصاری نے دعوت کر دی. وہ شراب جو حرام نہیں ہوئی تھی جب، تو مدینے میں ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی کھانے پر، اور اس کھانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے. کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کھانے ہی کے بعد شراب رکھ دی. صحابہ کرام نے شراب بھی پی لی کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت. اور جیسے ہی شراب کے نشے میں آئے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی یا عشاء کی. اذان کی آواز آنے لگی. اس انصاری نوجوان نے جس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پر، اس نے وہیں پر چٹائی بچھا دی اور کہا کہ لوگوں، ہم نے اور تم نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے اس حال میں مسجد میں نہ جائیں، یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. راوی کو شک ہے وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، اور نماز کی نیت جیسی باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت ہونے لگی. اور قرآن کی یہ 7 آیتیں تو بالکل صحیح پڑھ لی گئیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہاں تک تو اس صحابی نے آیتیں صحیح پڑھی، لیکن شراب کا نشہ جب کھوپڑی پہ چڑھنے لگا تو اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی جو سورت پڑھی تو اس میں گڑبڑا گئے، اور نشے کی حالت میں وہ قرآن غلط پڑھنے لگے. سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. سورہ کافرون کی تلاوت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان خداؤں کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو. لیکن وہ صحابی گڑبڑا گئے اور انہوں نے قرآن کی آیت
सूरत इस तरीके से पढ़ दी, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। आए काफिरो, हम भी उनकी इबादत करते हैं, उन झूठे खुदाओं को हम भी मानते और पूजते हैं, जिनकी इबादत तुम करते हो, जिनकी पूजा तुम करते हो, उनकी हम भी करते हैं। कुरान का माना ही बदल गया, आयत ही गलत पढ़ दी। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से नमाज पढ़ ली गई, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ी, वहाँ अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाखबर कर दिया। कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ऐ ईमान वालो, तुम उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो, जब तुम शराब पी लिया करो तो तुम नमाज ना पढ़ा करो, और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम नशे में हो। जब नशा उतर जाए तब तुम मस्जिद में जाया करो और उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा तुम उसको समझने लगो। हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जो तुम बोल रहे हो उसको समझने लगो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तब तुम नमाज पढ़ने जाओ। इस आयत ने सहाबाए किराम की जिंदगी बदल दी। या अल्लाह, अब हमारे ये दिन आ गए, अब हमें अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि तुम नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो, यानी नमाज के लिए रोक दिया गया। ये शराब इतनी बुरी चीज है, इसको पीने के बाद जब हम नशा आ जाए तो नमाज ना पढ़ें। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम शराब पीकर नमाज को छोड़ दें या नमाज के लिए हम शराब को छोड़ दें? दोनों में से एक चीज छोड़ना पड़ेगी। क्या मैं शराब पी लूं तो नमाज छोड़ूं या नमाज के लिए शराब छोड़ूं? सहाबा का ईमान इतना मजबूत था, कहने लगे, अय अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं शराब पी कर नमाज छोड़ दूं? अय अल्लाह, हजारों शराब कुर्बान, लेकिन नमाज को कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब सहाबा ने टाइम टेबल चेंज कर दिया और वो अब देखते थे कि जोहर का वक्त करीब है तो शराब ही नहीं पीते थे। नहीं, जोहर के बाद पिएंगे। नमाज पढ़ के आए, नहीं, पहले खाना खा लो, अभी शराब पिएंगे तो घर में अच्छा ही लगेगा। बीवी, खाना खा लो। खाना ना खाया, खाना खाने के बाद तो नींद अपने आप आने लगी। अरब के अंदर कैलूले की आदत थी, सो गए। अरे नींद तो ऐसी आ रही, शराब पीने की क्या जरूरत है? अब उठे, चलो अब पी ले शराब। अरे अब क्या पिए, अब तो असर की नमाज का वक्त हो गया है, अगर पिएंगे तो नशा आ जाएगा, नशा आएगा तो फिर हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, और नमाज छूट गई तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हम जानबूझकर नहीं, इसने बहुत से साहबा की नमाजें शराब छुड़वा दी। लेकिन एक मजलिस में जब शराब का दौर चलने लगा तो अंसारी मुहाजिर को, मुहाजिर अंसारियों को गाली देने लगे। शराब के नशे में अंसारी मुहाजिर कहने लगे, ऐ मदीने वालों, तुम हमारे नौकर हो, ऐ मदीने वालों, ऐ अंसारियों, हम सबसे अफजल हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम के हैं, हम तो कुरैशी लोग हैं, अल्लाह के नबी हमारे खानदान में आए हैं, इसलिए हम तुमसे अफजल हैं। अंसारी भी शराब के नशे में उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे ऐ मक्के वालों, तुम हमसे बड़े हो, तुम हमसे ऊंचे हो, अरे रहने को घर नहीं था, मक्के से निकाले गए हो, हमने तुम्हें रहने को घर दिया, तुम भूखे थे, हमने तुम्हें खाना दिया, पहनने को कपड़े नहीं थे, हमने तुम्हें पहनने को कपड़े दिए, और आज हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं, हमारी बिल्ली आज हमी को घुर्रा रही है, हमसे कह रही हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे बड़े हो नहीं सकते, तुमको पनाह हमने दी, अपने घर में हमने रखा तुमको, हम सबसे ऊपर। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज गई, अंसारी अपने आप को बड़ा कह रहे हैं और मुहाजिर अपने आप को। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह, क्या मैं यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ जिस चीज को हम खत्म करने आए थे, अमीरी और गरीबी को मिटाने आए थे, जात पात खत्म करने आए थे, ऊंच नीच खत्म करने आए थे, तकवे की बुनियाद पर किसी को बड़ा और छोटा बनाने आए थे, आज ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अय अल्लाह, तू शराब के बारे में कोई हुक्म नाफिज फरमा दे। यहाँ अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की और उधर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु
والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آج کے بعد تمہارے اوپر شراب بھی اور جوا بھی اور بتوں کے تھان بھی اور فال کے تیر، جوئے کے پانسے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. رجس من عمل الشیطان، تمہارے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہے، شیطان کی گندگی ہے، ان سے بچو. لیجئے اب حرام کر دی گئی ہمیشہ کی شراب. جب اللہ کے نبی کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے چھوڑ دی. جس حال میں شراب رکھی تھی اسی حال میں پھینک دی. شراب پانی کی طرح بہائی گئی. اب غور سے سننا، اور اے نوجوانوں یہ واقعہ تمہارے لیے، اور سنو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں. اس سے تمہیں شراب کی برائی نظر آئے گی. سنو، جو واقعہ میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں یہ تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے آنکھوں میں آنسو لے آئے گا. یہ واقعہ تمہارے دلوں میں عبرت پیدا کر دے گا. سنیے، اللہ کے نبی نے جب شراب حرام کر دی تو زندگی بھر پھر کسی صحابی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے. ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال وہ زندہ رہے، خلیفہ رہے. شراب ان کے زمانے میں بھی حرام رہی اور صحابہ نے بالکل شراب چھوڑ دی. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے. 4-5 سال تک کسی نے شراب نہیں پی، کیونکہ جانتے تھے شراب پینے کی ایک سزا متعین ہے، 40 کوڑے مارے جائیں گے. 40 کوڑے، اس لیے کوڑوں کے ڈر سے پہلی بات تو سارے صحابہ نے چھوڑ دیا. اور جو لوگ کبھی کبھی پی لیتے وہ اس لیے نہیں پی رہے کہ 40 کوڑے کون کھائے گا، ایک کوڑے میں تو چمڑی ادھر جاتی ہے، 40 کوڑے کون کھائے گا. 4-5 سال گزر گئے. اس بیچ میں ایک صحابی ہے، غور سے سننا، صحابی ہے، نام ہے ان کا قدامہ ابن مظعون. نام ہے اس صحابی کا قدامہ ابن مظعون. نوجوانوں یہ واقعہ صرف تمہارے لیے. آج کی نوجوان نسل شراب کی طرف بہت تیزی سے بہک رہی ہے. جب 1 جنوری کو ہمارے یہاں لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پیو، اور کالج کے لڑکے اور لڑکیوں نے شراب پیو، اور اس کے بعد ناچ ڈانس کیا ہو، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ نوجوان نسل لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شراب کی طرف کیسے بہک رہی ہیں اور جا رہی ہیں. سنیے، قدامہ ابن مظعون جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو 20 بیماری ملوث ہے، 20 بیماری میں ملوث ہیں. ان کو سر میں درد بھی رہنے لگا، ان کو پیٹ میں درد بھی، ہڈیوں میں درد بھی. وہ کبھی کبھی اٹھتے تو مسجد میں چلے جاتے اور کبھی بیچارے گھر ہی پہ نماز پڑھ لیتے اپنے بستر پر. ایک رات میں ان کو درد ہونے لگا. یہ واقعہ سننے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا، قدامہ ابن مظعون کو 20 بیماری تھی. 20 بیماریوں نے ان کو گھیر لیا. ایک دن ان کو درد ہونے لگا، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. ایک دن ان کو درد ہوا رات میں، اور وہ درد اتنا تیز تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، اور وہ چیختے رہے، چلا رہے، درد میرا برداشت نہیں ہو رہا ہے. اس رات میں کہاں حکیم ملیں گے، کہاں ڈاکٹر ملے گا. اور اس زمانے میں کوئی ایسی دوا بھی نہیں تھی کہ جو درد کو فوراً بند کر دے. ہمارے ہاں تو ایک راستہ ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہو تو رات میں کہاں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، یہ نیند کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، اس کو کھا لو، کم سے کم نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، صبح پھر ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا. سن لیجئے، بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور بغیر کسی بڑے ڈاکٹر کے نیند کی گولی لکھے ہوئے اپنی مرضی سے جو لوگ نیند کی ٹیبلٹ درد کی وجہ سے کھا کے سو جاتے ہیں رات میں، یہ بھی شراب پینے کے حکم میں داخل ہے. نوٹ کریے گا میری بات کو. اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا اور آپ نے اپنی مرضی سے ٹیبلٹ کھا لی تو آپ نے ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے، آپ نے شراب پی ہے. قدامہ ابن مظعون کے گھر والے کہنے لگے، اتنی تیز درد ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، حرام ہو جانے کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، بہت درد ہو رہا ہے آپ کو. ایسا کر لو، آدھا گلاس شراب ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، 2 گھونٹ شراب، 3 گھونٹ شراب
یہ پی لیجئے، اس سے آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ آرام سے سو جائیں گے۔ کل صبح کسی اچھے حکیم سے مل کر آپ کا علاج کرایا جائے گا، کم سے کم رات تو آپ کی کٹ جائے گی۔ قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ مجھے 20 بیماری ہے اور درد بہت زیادہ ہے، اس لیے مجبوری میں شامل ہے، لہذا ایسی مجبوری میں شراب پینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ اس مجبوری میں 2 گھونٹ شراب پی لیتا ہوں۔ قدامہ ابن مظعون نے اپنے گھر والوں سے کہا، وہ شراب کی بوتل لے آیا اور 2 یا 3 گھونٹ، آدھا گلاس کے تقریباً شراب ان کو پلا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو غنودگی آ گئی اور وہ سو گئے، اور سونے کے بعد ان کی نیند صبح ہی کھلتی ہے۔ لیکن صبح تک یہ خبر 2-3 صحابیوں کو پتہ چل گئی، جن میں ابو ہریرہ بھی شامل تھے، اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین کیا شراب حرام نہیں ہوئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی ہے۔ اچھا، بیمار تھے اور ان کو بہت درد تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور شراب پی لیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ قدامہ ابن مظعون کو میرے آفس میں دربار خلافت میں لے کر آؤ۔ عمر فاروق کا قاصد جاتا ہے اور قدامہ ابن مظعون سے کہتا ہے، آپ کو امیر المومنین حضرت عمر بلا رہے ہیں۔ کہا بیمار ہے، یہ تو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اے میرے بیٹے مجھے کھڑا کرو۔ ان کو کھڑا کیا گیا۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا، ایک بیٹا میرے دائیں طرف آئے اور دوسرا بیٹا میرے بائیں طرف آئے، اور خود بیچ میں چلے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں بیٹوں کے کاندھوں پہ رکھ لیے اور کہا اس حال پہ مجھے لے کے چلو امیر المومنین کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اس حال میں ان کو لے کر جایا گیا۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا، فرمایا، اے قدامہ ابن مظعون، میں نے ایسا سنا ہے کہ کل کی رات تم نے شراب پی لی، کیا یہ صحیح ہے؟ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں، ہاں اے امیر المومنین، آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے کتنی بیماریاں ہیں، کئی مرتبہ تو آپ بھی مجھے دیکھنے کے لیے گھر پہ آئے، جب میں مسجد میں نہیں پہنچ پاتا تو آپ میری عیادت کے لیے گھر آتے اور میری خیر خبر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اور اب بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں۔ کل رات مجھے بہت درد ہوا، میں بے چین ہو گیا اور بہت زیادہ مجبوری میں نے تھوڑی سی کل شراب پی لی۔ حضرت عمر نے یہ داہنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پہ مار لیا۔ اے قدامہ، یہ تم نے کیا کیا؟ اے قدامہ، شراب پینے والے کی حد جانتے ہو کیا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ اے قدامہ، معلوم تھا پھر بھی تم نے شراب پی لی۔ شراب پینے والے کے لیے تمہارے نبی نے، اللہ کے نبی نے 40 کوڑوں کی سزا متعین کی ہے۔ حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں معلوم ہے اے امیر المومنین، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماری ہیں، اور رات میں اتنا تیز درد تھا کہ برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں نے مجبوری میں شراب پی ہے۔ اس لیے میرے لیے مجبوری میں شراب کی رخصت شریعت دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے قدامہ، شریعت تمہیں کہاں رخصت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی تھی، اس کے بعد جو لوگ شراب پیتے پکڑے گئے ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ کسی نے کہا مجھے بخار تھا، پھر بھی نبی نے ان کو 40 کوڑے لگائے۔ کسی نے کہا مجھے یہ بیماری تھی، نبی نے پھر بھی 40 کوڑے لگائے۔
اے قدامہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی بیمار آدمی کو بھی شراب پینے کے بعد یہ سوچ کر نہیں چھوڑا کہ اس نے تو اس بیماری میں شراب پی لی اس لیے چھوڑ دیا جائے، تمہیں رخصت کہاں سے مل گئی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور دوسرے صحابہ، اے امیر المومنین یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ کمزوری بھی ہے اور شراب انہوں نے بہت زیادہ مجبوری میں پی ہے، لہذا ان کو کوڑے تو نہیں مارے جانے چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا بڑے بڑے جید صحابہ کو بلا اور میٹنگ کرو، اسی وقت میٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سے صحابہ آج بھی موجود ہیں، مجھے صرف ایک دلیل دے دو، مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا ہو۔ ہم ابھی چھوڑ دیں گے لیکن کوئی بھی صحابی پیش نہیں کر سکا کہ اللہ کے نبی نے کسی مجبور کو مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ حضرت عمر نے کہا جب تم لوگ دلیل نہیں دے پائے تو مجھے حضرت قدامہ ابن مظعون کو کوڑے مارنا پڑیں گے۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں طے ہوتا ہے امیر المومنین آپ کو اختیار ہے، آپ اس بوڑھے آدمی کو کوڑے ماریے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے شراب پی ہے، کوڑے لگنا چاہیے 40 کوڑے، لیکن ہماری گزارش اپیل درخواست یہ ہے، ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ابھی یہ بہت بیمار ہے، بیسیوں بیماری ہے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آئے ہیں اور ان کے بیٹوں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے، یہ ابھی اپنے گھر پہ جائیں گے تو اکیلے چل نہیں پائیں گے، ان کو بیٹے سہارا دے کر جائیں گے، ابھی یہ نماز بھی گھر پہ پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں، تھوڑی طاقت آ جانے دیجئے، کمزوری دور ہو جانے دیجئے، یہ بیسیوں بیماری میں تھوڑی سی طبیعت صحیح ہو جائے، یہ اپنے آپ چلنے پھرنے لگے اور مسجد میں آنے جانے لگے، تب آپ ان کو 40 کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا افسوس اے ابو ہریرہ میں تمہاری یہ ریکویسٹ نہیں مان سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو 1 ہفتے کی مہلت دے دوں، میں ان کو 10 دن کی مہلت دے دوں کہ یہ حکیم سے علاج کرائیں اور ان کو طاقت آ جائے، میں ان کی طاقت کے آنے کا 10 دن انتظار کروں اور جب تک ان کو طاقت آئے یہ چلنے پھرنے لگے، پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں میرا ہی انتقال ہو جائے، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ اے ابو ہریرہ اور اے صحابیوں، اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے میں ہی اگر مر گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا جب شراب پینے کا مجرم تیری عدالت میں آ گیا تو تو نے اس کو اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تو کوڑے کیوں نہیں لگائے؟ اے ابو ہریرہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ افسوس ہے میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا اور ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بیسیوں بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے سہارے چل کے آئے، اس کے باوجود ان کو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، کہا گیا اوپر کی قمیض اتارو، کرتا اوپر کا اتارا گیا، لنگی ان کی ٹائٹ باندھو، ان کی لنگی ٹائٹ باندھ دی گئی اور کوڑے مارنے والے کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا ان کی پیٹھ پر 40 کوڑے مارو۔ اس جلاد نے، اس کوڑے مارنے والے نے حضرت قدامہ ابن مظعون جیسے بوڑھے آدمی کو جو بیسیوں بیماری میں مبتلا تھے ان کو، جنہوں نے بہت زیادہ درد ہونے کے بعد تھوڑی سی شراب پی لی تھی مجبوری میں، ان کو آدھا گلاس صرف 2-3 گھونٹ شراب پی لی تھی بس، وہ بھی مجبوری میں، ان کو اس حال میں کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ 40 کوڑے تو وہ کھا گئے، اللہ اللہ کر کے ان کو پیٹھ پہ پڑ گئے اور پھر ان کے دونوں بیٹے ان کو لے کر گھر آئے۔ جو چیز مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر قدامہ ابن مظعون 2 سال یا 3 سال تک زندہ رہے۔ پڑھی علی صحابہ فی تمیز الصحابہ حافظ احمد ابن حجر اسقلانی کی۔ میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے، 2 یا 3 سال زندہ رہے، لیکن یہ بوڑھے آدمی
اور 20 بیماری میں مبتلا تھے. 40 کوڑے کھانے کے بعد ان کی صحت اتنی گر گئی کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال پھر بستر ہی پر پڑے رہے. پھر ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں نہیں جا سکے. اور ان کی ہڈیوں میں اتنا درد ہو گیا تھا کوڑے کھانے کے بعد کہ پھر وہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کے بھی محتاج ہو گئے. اسی بستر پہ ان کو کرایا جاتا اور باہر لیٹرین پھینک دی جاتی. اور پھر اس 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال اسی بستر پر رہے اور اسی بستر پر ان کا انتقال ہو گیا. پھر وہ پوری زندگی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے. اس منظر کو سوچئے اور اپنے دلوں میں جھانکیے. اے نوجوانوں، تم تو اتنے بوڑھے بھی نہیں ہو، اتنی مجبوری بھی نہیں ہے، اور اتنی مجبوری ہو بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے. پھر تمہیں حالت تندرستی میں اور ہٹے کھٹے ہونے کے بعد تمہیں شراب پینے کی اجازت کون سا سماج دیتا ہے؟ اور افسوس ہے اس سماج پر. لڑکے لڑکی کی پنچایت بٹھا لی جائے لیکن جس کی بیماری میں بھی شراب پینے کی اجازت نہ ہو، ایسے آدمی کو معاشرے میں اور سماج میں رہنے کی اور کھل کر شراب پینے کی اجازت ہو اور اس کے بارے میں کوئی پنچایت بھی نہ بیٹھتی ہو. افسوس ہے ایسے سماج پر، افسوس ہے ایسی سوسائٹی پر، اور افسوس ہے ایسے فیصلہ کرنے والوں پر جو اپنے مطلب کے فیصلے تو کرتے ہیں اور شرابیوں کے لیے اور زناکاروں کے لیے کوئی پنچایت نہیں بیٹھتی. شراب میں پیسہ خرچ ہو یہ بھی فضول خرچی. تو جب دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو ان چیزوں میں فضول خرچی کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، 2:45 سے 4:45 تک میں نے آپ کے سامنے خطاب کر دیا. ایک بات بہت غور سے سن لیں، ہرن پور والے بھی، ہاتھ کاٹھی والے بھی، اور یہاں سے جہاں جہاں میرے پروگرام ہیں جھارکھنڈ میں وہ بھی. یہ طریقہ آپ کا بہت غلط ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ کو 12 بجے ٹائم دیا جائے گا اور ٹائم دیں مجھے 2:45 بجے. غلط ہے. میں 12 بجے کے بعد اب کہیں ٹائم نہیں لوں گا. آپ یاد رکھیے گا، کسی بھی جگہ آپ کے مدرسے کا چندہ ہے، آپ 10 بجے سے 12 بجے تک خوب چندہ کریے، لیکن 12 بجے کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملے گا ہم ٹائم نہیں لیں گے. غور سے سن لیجیے آپ، یہ بہت بڑا طریقہ غلط ہے. آپ 12 بجے مجھے کہیں اور 12 بجے سے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ آئیں اور مجھے ٹائم دیں. آپ 2:45 بجے نہ میں شروع میں سو سکوں نہ آخر، اور میرا کل بھی پروگرام ہے، پھر پرسوں ہمیں 1:30 پہ جانا ہے، تاریخ ہے ہماری پھر کورٹ میں بنارس. تو میرے بھائیوں، ہم بھی انسان ہیں، کوئی جنریٹر نہیں. ایک معیار بنائیے 10 سے 12، صرف جھارکھنڈ اور بہار کے لیے. بنگال والے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 10 بجے ٹائم دے دیتے ہیں اور 12 بجے جلسہ ختم ہے. جلسے کا اصل ٹائم یہی ہوتا ہے 10 سے 12. لیکن چلیے، آپ کے ہاں اگر اور بڑھ سکتا ہے تو 12 بجے بھی بہت ہو گیا بھائی. آپ کتنا چندہ کریں گے؟ اور اتنا چندہ ہوا کہ میری تقریر ہو رہی تھی اور وہاں چندہ گنا جا رہا تھا، لیکن صبح اگر پوچھو گے کمیٹی والوں سے تو کیا کہیں گے؟ چندہ ہی نہیں ہوا، لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے. میری 20 سال کی پوری زندگی گزر گئی جلسوں میں، آج تک مجھے کسی مدرسے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو یہ کہے کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے. ماشاءاللہ 20 سال میں ابھی تک تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے. چاہے کتنا ہو جائے وہ یہی کہیں گے ہوا ہی نہیں، مولانا بہت کم چندہ ہوا ہے، ملا ہی نہیں. تو یہ ناشکری بھی نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہوا ہے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کا، کیونکہ آپ کو اپنے پاس تو رکھنا نہیں ہے، مدرسہ اللہ کے لیے آپ نے چلایا ہے، اللہ اس میں برکت دے گا. اللہ تو وہ ہے میرے بھائیوں کہ جو 1 گلاس دودھ کو 116 صحابہ کو پلوا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ تھا. تو آپ مدرسے اللہ کے لیے نیت کریے، خلوص ہو تو انشاءاللہ جتنا کم چندہ ہوگا اسی میں برکت ہوگی اور پورے سال آپ کا خرچہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، فضول خرچی سے ہمیں بچائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہمیں صحیح سمت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.